جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احسن بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ جی بھائی میں امریکہ سے ہوں. جی جی، اور اپنا میں سوال کریں. ہاں جی، پہلا کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ اکیڈمی آ چکے ہیں ایک دفعہ؟ بڑا یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، ایک دفعہ آیا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں آئی تھنک. جی جی، اور آپ نے لائف سٹوری بھی میرا خیال ہے سنائی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور آپ نے اپنی جی جی مسجد میں بھی کافی سارے لوگوں کو نیزے کی نوک پہ لیا ہوا ہے. ہاں جی، وہ میں ادھر وہ کرتا ہوں نا، میرا خطیب ہوں میں ادھر نا. تو وہ عالم اچھا کورس اچھا میرا لاسٹ سال چل رہا ہے بیسکلی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو عالم ہو کے بھی آپ گمراہ ہو گئے ہیں یار. نہیں نہیں، گمراہ کیوں؟ کیسے گمراہ؟ کس بات پہ گمراہ؟ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث بتا رہے ہیں. جو عالم قرآن و حدیث بتائے وہ تو گمراہ ہوتا ہے. عالم نہیں دین تو نہیں، وہ ہوتا ہے جو بابوں کی سٹوریاں سناتا ہے، صوفیاء کے وہی. جھوٹے واقعات سناتا ہے، اپنے بزرگوں کی ہر وقت تعریف کرتا ہے، کبھی جی بھول جی، کے بھی نہ اللہ کا نام لیتا ہے نہ رسول کا نام لیتا ہے. وہ عالم دین ہوتا ہے. تو آپ نہیں یہی کہاں گمراہ ہوگے؟ کیسے ہوگے؟ نہیں علی بھائی، الحمدللہ ادھر اس طرح سے نہیں ہے. آبویسلی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سے میری بات ہوئی تھی اس بارے میں. ادھر جی جی الحمدللہ جی، جو کہا الحمدللہ. جاتا ہے کہ یہ میں ادھر. تفضل کے طور پہ بات کر ہاں رہا جی، ہوں، مجھے کوئی سمجھ آ گئی آپ اتنا کی نہیں جو ہے. کہہ رہے ہیں. بلکہ میرا پہلا کوشچن بھی اسی کے بارے میں تھا، اسی کی طرح جی کے جی، کریں اپنا بارے سوال میں تھا. کریں آپ. اور بڑا کہہ لیں کہ تھوڑا میں اس کے بارے میں بڑا ڈیپ سوچتا ہوں. یہ بات میرے خطبے میں بھی میں یہ بات کہتا ہوں. تو کوشچن یہ تھا کہ جیسے پاکستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، تو ادھر کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی ہو گئی، باہر کے ملکوں کی. کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دلال آئے گا تو ہم نا وہ دجال آئے گا، دلال کہہ رہا دجال. ہوں. دجال آئے گا تو کیا کہتے ہیں، ہم نا وہ اس سے نہیں ساتھ ہوں گے، ہم اس سے نا دور ہو جائیں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. لیکن ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو بھی ادھر ہو رہا ہے، انفیکٹ ناٹ جسٹ فلسطین میں، ایون ادھر جو یہ ہوموسیکچوالٹی وغیرہ کے بارے میں سارا کچھ ادھر چل رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی کئی لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتے، ایسی چیزوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی دجال آئے گا تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا سوال ہے؟ ہاں جی، کوشچن یہی ہے کہ اس وقت بیسکلی ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جو لوگ ابھی ادھر دعویٰ کر رہے ہیں. پھر میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان کے بارے میں تو ابھی میں نے کہا نہیں کچھ. پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے بھائی. پتہ ہے مجھے وہاں نا، تو میں یہ وہ ہو اس رہا ہے، لیے یہاں کہہ رہا ہوں. مدارس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. جی جی، تو ہاں. وہی میں تو اب بیسکلی. اگر میں ہاں جی. جی، اگر میں اب آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک والا جواب دوں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اسلام کی توہین کر دی ہے. آپ فوراً سے پہلے اس سوال کے اوپر معافی مانگیں. جی آپ جی نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی ہے. ٹھیک ہے. بجائے یہ کہ مولویوں کے کرتوتوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، ہم لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ مدارس کے اندر یہ سارے برے کام ہو رہے ہیں اور علماء کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں. ہمارے اندر یہ اخلاقاً جرت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ انہی علماء کے پاس بیٹھنا ہے، ہم نے انہی کے مدارس کے وزٹ کرنے ہیں، ہم نے انہی کا مہمان بننا ہے. اس لیے ہم یہ اخلاقی جرت نہیں رکھتے کہ ہم مانیں کہ اگر کوئی یہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہے کہ بھائی اس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو اس کام کو برا کہو، بجائے یہ کہ آپ جو ہے وہ سوال کرنے والے کو ہی ڈانٹ دو. انشاءاللہ میں اس سنڈے کو اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں گا. تو یہ تو چونکہ ابھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی بڑی اس حوالے سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے، تو اس لیے میں نے یہ ڈسکشن کی. تو بھائی ہم تو بول رہے ہیں، بھائی ہم تو بول رہے ہیں، ہر جو اخلاقی برائی ہے اس کے حوالے سے بول رہے ہیں. رہا علماء نہیں بول رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی علماء اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور علماء وہ بولیں گے کہ جو خود اس سسٹم کا حصہ نہ رہے ہوں. اگر علماء خود یہ کرتے ہوں اور کرواتے رہے ہوں تو وہ کس مورل گراؤنڈ کے اوپر ان چیزوں کا پرچار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے پتا پلی کیا لی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی ہم برائی کا ذکر اسٹیج سے کرنا نہیں چاہتے. تو بھائی آپ آدھے دین کے اوپر عمل کر رہے ہو. دین تو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کرنا بہت آسان ہے، نیکی کا حکم دینا. اصل مسئلہ ہی برائی سے روکنا ہے. مجھے جو اتنی زیادہ گالیاں کھانی پڑتی ہیں علماء کی اور ان کی کٹر پبلک کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے برائی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اگر میں بھی تبلیغی جماعت کی طرح یہ بتاتا رہتا کہ سبحان اللہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تو ساروں نے میرے گلے میں ہار ہی ڈالنے تھے. لیکن جب میں نے ان کی برائیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو رسک کوئی نہیں لے سکتا. ہم نے رسک لیا ہے تو یقیناً اس لیے لیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے. تو یہ جو نہیں انل منکر یعنی برائی سے روکنا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد جو آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے
ان میں سے بھی بہت کم کی ہمت ہوئی کہ وہ زبان سے اور ہاتھ سے برائی کو روک سکیں یزید کے ہوتے ہوئے. حسین ابن علی تو جتنی دلیری کے ساتھ سامنے آئے ہیں باقی لوگ تو اس طرح نہیں آ سکے. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا ہے. یہ مشکل کام ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. بہرحال آج کے کیس میں کہوں گا کہ چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, یہ نہیں بول سکتے, کبھی نہیں بولیں گے. سیکنڈ کوشچن کریں. جی بھائی, سیکنڈ کوشچن بس میرا یہ تھا کہ بڑا تھوڑا ہٹ کے آئی تھنک کوشچن تو, لیکن وہ الحمدللہ آپ سے یہ ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کیوں پوچھ لیا آپ نے, کیسے پوچھ لیا. تو کوشچن یہ تھا کہ ادھر نا کئی دفعہ امریکہ میں ایسے ایکچولی ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ کسی کی بک یوز کر رہے ہیں نا, یا آپ کسی کی ناول یا کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے وہ یوز کر رہے ہیں, تو انلیگل اس کو یوز کر رہے ہیں نا, جیسے پائریٹڈ کہتے ہیں اس کو, تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے, اور ادھر سو کر سکتے ہیں. سو مطلب کہ آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے اور آپ غلط کر سکتے ہیں. تو کئی دفعہ میرے سے کوشچن ایز اے خطیب میں جب دیتا ہوں تو ان کو کئیوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہاں سے بول رہا ہے, رائٹ. تو وہ میرے سے یہ کوشچن کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کی جو ویب سائٹ ہے, علی بھائی کی ویب سائٹ پہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اب جیسے ہیں, جیسے آپ نے پی ڈی ایف ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ آبویسلی آپ نے کہیں سے تو ڈال کے وہاں رکھی ہوئی ہیں. اب وہ ان کو کریڈٹ ان کو جا رہا ہے, کیوں نہیں جا رہا, جن کی ہیں بکس ان کو پیسے کیوں نہیں مل رہے, لائک اس طرح سے کوشچن وہ پوچھتے ہیں. تو جی یہ پوچھے اگر نا, ہم تو بیٹھے ہاں ہوئے ہیں میرے بھائی. ہاں جی تو ہم میں ہم ہاں تو جی ایک کھلی کتاب ہے, ہم ہر بات کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی جی, تو میرا جی کوشچن آ گیا, سوال یہی تھا کوشچن بیسکلی, جی چلیں سوال آ آپ گیا. کو ہاں سمجھ آ گیا. دیکھیں, اللہ کا شکر ہے ہم کوئی ویسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں سے چندے لے کر تو ان کے مال پانی کے اوپر پل رہے ہوں, اور لوگوں کو ہم یہ مشورہ دیں کہ آپ اللہ پہ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کھول دے گا, اور ہم خود بتانے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہمارا رزق یہ کھلا ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے چندے اکٹھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ ہے کہ ہم دین کا کام کریں اور ہم لوگوں سے چندے بٹور کے تو اپنے اوپر لگا رہے ہوں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے. اب رہا معاملہ آپ کے کوشچن کا, تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں, وہ پی ڈی ایف جن لوگوں کی کتابوں کے پی ڈی ایف بنائے گئے ہیں ان کی اجازت سے بنے ہوئے ہیں, اور وہ پی ڈی ایف ہم نے نہیں بنائے ہیں. آپ اگر ان پی ڈی ایفs کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہر پیج کے اوپر باقاعدہ اس ادارے کا نام لکھا ہوا ہے جس نے وہ پی ڈی ایف بنایا ہے, اور سٹارٹ میں انہوں نے اپنے پیجز بھی لگائے ہیں کہ یہ خالصتاً دین کی تبلیغ کے لیے پی ڈی ایف بنائے گئے ہیں, اور ان کو آپ بیچ نہیں سکتے. یعنی اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ بک بنا کے اسے بیچ نہیں سکتے, صرف اس سے سکرین پہ دیکھ کے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ اجازت انہوں نے ان تمام اداروں سے لی ہے. اور پاکستان میں اہل حدیث مکتب کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس حوالے سے, جنہوں نے حدیث کی تمام کتابیں اپنی ویب سائٹ پہ پی ڈی ایف چڑھائے ہوئے ہیں, اور حدیث کی کتابوں کے علاوہ بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر. اس ویب سائٹ کا نام ہے kitabosunnat.com, kitabosunnat.com یہ ویب سائٹ کا نام ہے. انہی سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے, اور انہوں نے ہر پی ڈی ایف کے سٹارٹ میں باقاعدہ ڈسپلے کرائی ہوئی ہے یہ چیز کہ یہ خالصتاً دین کی تبلیغ کے لیے ہم نے جو پبلشرز ہیں ان کی اجازت سے پی ڈی ایف بنایا ہے. وہ باقاعدہ ان سے اجازت لیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اس حوالے سے اگر کوئی کاروباری ذہن رکھتا ہے نا ادارہ, تو وہ دارالاسلام ہے, جس کا افتتاح بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا تھا. ان کے جو آنر ہیں عبد المالک مجاہد, وہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے غالباً تعلق رکھتے ہیں, اہل حدیث عالم ہیں. انہوں نے اپنا اب ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہوا ہے, اس پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے افتتاح کروایا. دارالاسلام پبلیکیشن کی کتابیں سب سے زیادہ مہنگی ہیں, حدیث کی کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. اب دارالاسلام والے بخاری جو دے رہے ہیں وہ آلموسٹ کوئی 35,000 روپیہ اس کی قیمت ہے پاکستانی, 35,000 صرف صحیح بخاری کی. تو وہ اپنے معاملات کے اندر بڑے سخت ہیں. اس کے باوجود ان کی جو بخاری ہے اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے kitabosunnat.com پہ, اور وہ پی ڈی ایف ہم نے بھی اپلوڈ کیا ہے kitabosunnat.com سے لے کر. تو وہ عبد المالک مجاہد جو آنر ہیں دارالاسلام کے, انہوں نے باقاعدہ الاؤ کیا ہے کہ میری اس کتاب کا پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں, اور اس پی ڈی ایف سے لوگ استفادہ بھی کر سکتے ہیں, اور صرف منع یہ ہے کہ اس کا پرنٹ لے کے کوئی بک نہیں بنا سکتا اور آگے سے بیچنا شروع کرتے ہیں. یہ ان کی ریزرویشن ہے, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کوئی نہیں کرتا کیونکہ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں گے تو وہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے.
وہ خود آپ پرنٹ لیں گے تو وہ کافی زیادہ مہنگا پڑے گا. اچھا, اس سے بھی اگلی بات آپ کے لیے بڑی حیران کن بات بتاؤں. اس وقت جو آلموسٹ سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ایپ بن چکی ہے, وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں زاہد چیپا بھائی کی اسلام 360, انہوں نے جو حدیث کی کتابیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں نا, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, وہ کتابیں انہوں نے ٹائپ نہیں کروائیں. آن پیمنٹ اگر ٹائپ کرواتے تو پاکستانی کروڑوں روپیہ لگتا, پھر بھی غلط ٹائپنگ ہوتی. کیوں؟ جب تک اس کی پروف ریڈنگ علماء نہیں کریں گے. انہوں نے اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے بڑی اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. انہوں نے دارالاسلام والوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح ایک ایپ بنا رہا ہوں, تو آپ مہربانی کریں کہ آپ نے تو ٹائپنگ کروائی ہوئی ہے اور اس کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوئی ہے. کروڑوں روپیہ دارالاسلام نے انویسٹ کیا تھا. سلام ہے دارالاسلام کو, ان کے آنر عبد المالک مجاہد صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جنہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ہمارے زاہد چیپا بھائی سے کہا کہ میں آپ کو یونیکوڈ بھی اس کا دے دیتا ہوں. یعنی جو ٹائپ ہوئی بھی فائلیں ہیں نا, یونیکوڈ, ایک تو ہے پی ڈی ایف, یونیکوڈ جو ٹائپ ہوا ہے وہ انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو دیا اور کہا کہ میں بزنس پرپس کے لیے آپ کو نہیں دے رہا, اسلام کی خدمت کے لیے میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے ان کو گفٹ کر دیا اور وہ انہوں نے اسلام 360 میں ڈالا ہوا ہے. لیکن کافی ساری کتابیں تھی جو بھی دارالاسلام نے ٹائپ نہیں کی ہوئی ہیں, یا ایسے اداروں نے ٹائپ کی ہیں جو اپنا یونیکوڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو پھر زاہد بھائی نے کچھ امپلائیز جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں, ان سے وہ ٹائپ کرواتے ہیں اور اس کو پھر ایک ایک کر کے وہ اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی ساری کتابیں کر لی ہیں. مجموع الزوائد کا کام مکمل ہو چکا ہے, المستدرک للحاکم کا کام مکمل ہو چکا ہے, صحیح ابن حبان کا, صحیح ابن خزیمہ کا, اور اب میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کام شروع کریں, المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر اور مسند ابی یعلا کے اوپر, اور باقی حدیث کی کتابیں جو ہیں تو آلموسٹ ساری کتابیں اس کے اوپر آ جائیں گی. سنن دارمی آ چکی ہے, الموطا امام مالک آ چکی ہے. تو وہاں پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو ذرا اپ ڈیٹ کریں کہ آپ لوگ تو بڑے کنجوس ہو, ہمارے پاکستانی اتنا کھلا دل رکھتے ہیں. انہوں نے آنرز نے باقاعدہ خود الاؤ کیا ہے پی ڈی ایف بنانا, اور اس سے بھی بڑھ کر جو مشکل کام تھا, یونیکوڈ جو ٹائپ ہوئی بھی فائل ہے, جو انہوں نے کروڑوں روپے دے کر یہ سارا کام کروایا تھا اور اس کا ترجمہ کروایا, علماء کو کتنی پیمنٹ کی, وہ یونیکوڈ انہوں نے فری دے دیا زاہد بھائی کو, 1 روپیہ چارج نہیں کیا. اور یہ ساری باتیں مجھے زاہد بھائی نے خود بتائی ہوئی ہیں. اور پی ڈی ایف کی تو آپ کو ثبوت یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایف کے سٹارٹ میں انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہ ہم نے ان کی اجازت سے کیا ہے اور انہوں نے اسے بزنس پرپس کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے استفادہ کے لیے. تو دیکھیں عبد المالک مجاہد صاحب کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جا رہی ہیں. میں اپنی ویڈیوز کے اندر جتنے پی ڈی ایف کے امیجز یوز کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دارالاسلام کے ہیں وہ کروں, کیونکہ انہوں نے پراپر فارم میں پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے. یونیکوڈ میں پھر بھی خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات کے آگے پیچھے ہو جائیں الفاظ, لیکن پی ڈی ایف جو ہے وہ تو پروف ریڈنگ کے ساتھ نکلا ہوتا ہے, اس میں ایرر کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس لیے ہم عربی اور اردو جو ڈسپلے کرواتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر وہ دارالاسلام کی کرواتے ہیں, اور یہ سب ان کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور عبد المالک مجاہد نے اپنے لیے پہاڑوں کے برابر نیکیاں تیار کر لی ہیں اس حوالے سے, ان کے لیے صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا نفع ان کو دے. یہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا الحمدللہ. ہاں جی, کلیئر ہو گیا حسن بھائی, آپ کو ٹھیک ہو گیا؟